Mr. Amar Bilal Sufi. He would be talking about the Indian Ocean, security and the laws of the seas. Bismillahir Rahmanir Rahim. Honorable members of the panel, ladies and gentlemen, assalamu alaikum. پہلے تو میری ہوٹل کی انتظامیہ سے گزارش ہے کہ لائٹس تھوڑی ذرا اونچی کر دیں بیکاز میں سلائیڈز نہیں دکھاؤں گا. ویسے ہی آپ کو اس ٹاپک پر اپنے جو میری سبمیشنز ہیں ان کو کروں گا. اسٹریٹجک ڈومینیشن آف دا انڈین اوشن جو ہے اس سے کیا مراد ہے؟ اس کے دو ڈائمینشنز ہیں. ڈائمینشن 1 از اسٹریٹجک ڈومینیشن فرام اے اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو, from a military point of view, and the second strategic domination is from a trading point of view, from the resources point of view. First, I will talk about the international law relating to strategic domination of the Indian Ocean from a strategic point of view in a military sense. Ladies and gentlemen, there are limitations under international law on asserting strategic domination on Indian Ocean. The basic limitation is the 1982 Law of the Sea Convention. This convention talks about the boundaries that a coastal state has towards sea, the limitations of those boundaries, the nature of jurisdiction that the coastal state exercises in respect of various aspects of those boundaries, and also spells out the nature of control that a coastal state will have in respect of the resources that are within those boundaries. Up to 12 nautical miles, as you all know, is the territorial waters. It is deemed to be part of the law, part of the land of the coastal state. So the law of the coastal state is applicable in a simple sense 100%. The airspace on top of that is deemed to be the airspace of that particular state. Therefore, the state or a coastal state has the legal competence to prevent any military exercises within 12 nautical miles. The coastal state has a legal competence to direct any military vessel, submarine, to stay away from 12 nautical miles. And any intervention or any disregard of this legal constraint will be viewed as a threat of use of force in terms of Article 2.4 of the UN Charter. So, the 12 nautical miles is a red line from a military sense. یہ لائٹ تھوڑا سی کروا دیں ان کو open eye contact. Which means that 12 nautical miles is very significant in a military sense. Now, if exercises have to be conducted within 12 nautical miles, they have to be done through a bilateral treaty framework, through a consent of the coastal state. That consent is demonstrated through the executive arm of the state, which could be Ministry of Defense, entering into an MOU, or the naval headquarters under the sanction from the ministry, exercising it jointly. Then we go to the second restraint, which is 200 nautical miles exclusive economic zone. The state, the coastal state, does not have the title of this territory. Remember this distinction. The coastal state has a title to resources up to 200 nautical miles. So the coastal state can send out its maritime security agency beyond 12 nautical miles, and its vessels and steamers can follow illegal fishing, can stop anyone trying to extract unlawfully any mineral resource on the seabed. So the state jurisdiction or sovereignty can be asserted in respect of preservation of living resources and minerals. But the title of 200 nautical miles does not vest in the coastal state.
the title or the nomenclature exclusive economic zone makes it self-evident you have economic rights in this zone to the exclusion of all the other states. Exclusive economic zone. It's economic rights. So the title is to the oil, the title is to the mineral, the title is to the fish, and any other resource which may be lying within the 200 nautical miles. So beyond 12 nautical miles, there could be, in theory, a possibility of a military vessel movement, and they will be treated as high seas. Depending on the circumstances and the context, whether that movement can be classified in the legal dictum of Article 2.4 as constituting threat to use of force will depend on the circumstances. But we leave it there. And then there's 350 nautical miles. Again, up to 350 nautical miles, you do not have the title for the purposes of this water column. You have the title to the resources. So up to that, there is a preventive framework. Now coming to the high seas traditional freedom. That traditional freedom of high seas also has certain framework. And the framework is determination of the sea lanes. The framework includes when the goods are being transported, under which law the containers will move from a destination to a vessel, and from a vessel they will be unloaded, and then new mode of transport will be acquired, whether railways or trucks. That regime is handled by multimodal convention, again an international law regime. And then there is, to regulate containers, we have a container convention regime, which talks about how these containers will move. And if the transit state wants to disassociate itself from the liability in respect of the contents of the containers, it has to adopt TIR Carnet conventions, which means you lock the container which it lands at Karachi port, and when it makes an exit towards China or Afghanistan, the Carnet is rechecked, which creates lack of encumbrance or evaporates any encumbrance of liability on the transit state in the event of a dual use items or anything which is legally prohibited. Likewise, when these containers move on the high seas and there is a suspicion that they may possibly contain a dual use technology, then you have the principle or the legal principles of interdiction. The principles of interdiction permit you to stop a merchant vessel anywhere on the high seas, get on it, break the locks, check the contents of the container and reseal or take legal measures. Interdiction was opposed, as you may remember, about 15 years back. It was based on the UN Security Council's President mandate. But it did not transform itself into a treaty-based law because there was a lot of opposition. And at that point in time, the questions were raised about the possibility of frivolous interdiction. And I remember Tariq Usman Haider Sahab was here over a cup of tea. He met me. He was then in the Ministry of Foreign Affairs several years back. And when an additional protocol to SUA Convention was being negotiated, we gave an input. We sat together, creating a treaty framework and bringing in formulations that in the event of frivolous interdiction, the coastal state has to be compensated. So because there is a consignee-consignor relationship, there is a bank, a merchandise relationship, there is a shipper-carrier, multimodal operator relationship, all those relationships stand interrupted because of interdiction. So if it's frivolous, someone better pay for it, for the losses that consignor and the consignees incur. So ladies and gentlemen, the transport has an aspect to it. The military strategic dimension has an aspect to it. Now, how do you make use of these international legal frameworks to assert your strategic dominance? You do them by making domestic legislation. You do them by an efficient domestic law of Pakistan, which has an extraterritorial application, seawards. Do we have such a law? We don't. We have this convention in 1982, and we have 1976 Maritime Zones Act, an obsolete law. We have a convention
And we are going to become a CPAC leading state with one of the largest freight moving towards this territory without an appropriate legal cover, without a sufficient legal cover. And this is a very serious failing. And I assert this because I have been talking about it once I returned from Cambridge after my master's in international law of the sea, and I came back and made these suggestions. 25 years ago, Admiral Chaudhary conducted a seminar, long time back. I had just landed. And he asked me to give a presentation. And I carried out the complete detailed analysis of Law of the Sea Convention, the deficiencies of 1976 Maritime Zones Act, and since then, I have been repeating it over and over again at Naval Headquarters, at Navy War College, at various forums where I have been going. And today, when we are at the threshold of CPAC, not making this legislation is absolutely opening to risk our strategic interest. When I was in the interim government, one of the first telephone calls I made was to Admiral Sandela. And I said, sir, where is the draft of maritime law, 1970? We need to upgrade that. And I'm here in the interim government for a few months. I can issue it as an ordinance. I'll talk to the president. So what I'm saying is, we don't have the law which governs how this state is going to administer the traffic which goes on this CPAC route from China to Pakistan and outward. We don't have a sufficient law which looks after our strategic interests. We don't have a detailed legislation which prevents us from liability claims. We do not have an implementing legislation which governs the movement of the containers. So our readiness for this opportunity is questionable. States, when they say the state acts something, state does something, state doesn't say it, it's not speechcraft. रियासत ने तकरीरें नहीं करनी होती, रियासत ने अमल करना होता है. रियासत का सबसे कोहेरेंट, सबसे कॉग्निजेबल अमल जो है वो कानून साजी होती है. कानून होता क्या है? कानून या लॉ बनाना, अपने सिटीजन्स को यू पुट देम ऑन नोटिस कि हम ये लॉ बना रहे हैं, अब आप इनकम टैक्स लॉ के नीचे, आप सेल टैक्स के नीचे, आप पाकिस्तान को हम आपको नोटिफाई कर रहे हैं ये ऑफेंस है वगैरह वगैरह वगैरह, या रेगुलेट कर रहे हैं इस मामले को, इस सेक्टर ऑफ इकोनॉमी को, इस मामलात. तो अगर हम वो कानून साजी नहीं कर रहे तो हमारी रेडीनेस for this opportunity, as I said, is questionable, and therefore our ability to be assertive, to protect our strategic interest, will not be properly presentable. The other part that I wanted to talk about was the resources. जब आप resources की बात करते हैं तो resources are offshore resources as well. Again, the legislation for offshore resources is not there. We have 1948 Mines Act, pursuant to which mining licenses are given to the provincial governments and people who apply. उसी regime को हमने extend कर दिया seaward. So अगर आपने mining offshore drilling company ने कोई mining की site या rig apply करनी है, वो 1948 कि माइनिंग लॉ के नीचे एप्लीकेशन देगा और वो अप्लाई करेगा. दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट. एक ऑब्सोलेट रिजीम है. इंडिया ने रिसेंटली अपनी ऑफशोर माइनिंग के लिए सेपरेट कानून साजी की है, कंप्लीटली सेपरेट, बिकॉज उसके खदोखाल और हैं, उसका फ्रेमवर्क और है, उसकी रिक्वायरमेंट्स और हैं, उसकी पेक्यूलैरिटीज और हैं, उसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस और हैं. यार ये पीछे कौन बात कर रहा है टेलीफोन पे? जरा प्लीज खामोशी, जरा अब बाहर निकल के बात की जिसने बात करनी. सो पेक्यूलैरिटीज जो हैं इसकी वो बहुत स्पेसिफिक है. तो इंडिया ने एक पूरी कानून साजी की है ऑफशोर ड्रिलिंग, ऑफशोर रिसोर्स मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से. हमने उसके बारे में सोचा ही नहीं. हम 1948 के मतरूक कानून को की बेसिस पर रिग्स के भी लाइसेंसेस इशू कर रहे हैं और ऑफशोर मैनेजमेंट को भी कर रहे हैं, तो मामला इस तरह से नहीं चलेगा. इसी तरह
جو آپ کی رگز ہیں 200 ناٹیکل مائلز تک یا آپ کے لائسنسز ہیں 350 ناٹیکل مائلز تک, اس کے بیانڈ بھی زندگی ہے, لیونگ اور نان لیونگ ریسورسز ہیں, ان کو ہم کہتے ہیں ایریا ڈیپ سی بیڈ. جو لوگ 1982 لا آف دا سی کنونشن پڑھتے ہیں, یا بہت سے لوگ ہیں جو مجھے پتا ہے اس کو پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں, وہ اکثر سی بیڈ کے ایریا کے چیپٹر کو کھولتے ہی نہیں ہیں, کیونکہ بہت دور ہے, 350 ناٹیکل مائل سے بیانڈ ہے. بٹ اصل اپرچونٹیز وہاں پر بھی ہیں. 350 ناٹیکل مائل سے بیانڈ جو پورا اوشن ہے, جس کے لیے آپ نے سیمینار کروایا ہے, پورا کا پورا اوشن سی بیڈ اتھارٹی ہے. سی بیڈ اتھارٹی کیا کرتی ہے؟ سی بیڈ اتھارٹی یہ کہتی ہے کہ بیانڈ 350 ناٹیکل مائلز اور ریسورسز ان دا سی آر دا کامن ہیریٹیج آف مین کائنڈ. وہ میری بھی ہیں, جرمنز کی بھی ہیں, امریکنز کی بھی ہیں, سعودیز کی بھی ہیں, چائنیز کی بھی ہیں, ان سب پر ہمارا حق شفا ہے. وی ہیو اے رائٹ اوور دیم. اب وہ رائٹ لینے کا کیا طریقہ ہے؟ وہ رائٹ لینے کا طریقہ یہ کہ سی بیڈ اتھارٹی کا ایک پورا تفصیلی میکینزم ہے, ان کی کاؤنسل ہے, ان کا سیکریٹریٹ ہے, ان کے کمیشنز ہیں, وہ لائسنس ایشو کرتے ہیں. آپ وہاں اپلائی کریں بطور ملک, بطور کمپنی, تو سی بیڈ اتھارٹی آپ کی اپلیکیشن انٹرٹین کرتی ہے, اس کو پروسیس کرتی ہے, اس کو ٹیکنیکل اینڈ لیگل کمیشن کو بھجواتی ہے. ٹیکنیکل اینڈ لیگل کمیشن اس کا معائنہ کرتا ہے, اور آپ کو اندازہ ہے کتنے عرصے کے لیے لائسنس دیے جاتے ہیں ریسورسز کے سی بیڈ کے؟ 15 سال, 20 سال. آپ کو اندازہ ہے کہ ریسنٹ لائسنس کس نے لیا ہے؟ انڈیا نے. 3 ممالک نے اور لیا ہے. جوائنٹ وینچرز, یعنی کہ نہ صرف ملک اپلیکنٹ ہو سکتے ہیں, نان اسٹیٹ بھی, پرائیویٹ کمپنیز بھی اپلیکنٹس ہو سکتی ہیں. جوائنٹ وینچر کمپنی اپلیکنٹ ہو سکتی ہے, اسٹیٹ آرگنائزیشن اپلیکنٹ ہو سکتی ہے. سو اگر آپ نے چاروں صوبوں کی مل کر کوئی جوائنٹ وینچر کمپنی بناتے ہیں اور فیڈریشن کو بھی یو پٹ اٹ ٹوگیدر, اٹس اے ڈبل ٹرپل ایج ایڈوانٹیج. کہ بلوچستان, سندھ, پنجاب, کے پی کے, اے جے کے کی پروونشل گورنمنٹس کی مل کر ایک اسپیسیفک جوائنٹ وینچر کمپنی وجود میں آئے اور وہ ایپلیکنٹ بن جائے 3-4 بزنس ہاؤسز کے کنسورشیم کو ساتھ ملا کر ٹو دا انٹرنیشنل سی بیڈ اتھارٹی کہ ہمیں اس علاقے کا دیا جائے لائسنس فار ایکسپلوریشن. اس میں ظاہر انویسٹمنٹ ریکوائرڈ ہے, بٹ اس انویسٹمنٹ کے لیے وی برنگ ان international consultants and people and so on and so forth. So the opportunities are so much, ladies and gentlemen, and the opportunities are کہ beacon کیا ہے, beacon light کیا ہے opportunity کی؟ legislation جو exist کر رہی ہے وہ beacon کر رہی ہے. جہاں آپ اندھیرے میں کھڑے وہاں beacon لگانا شروع کر دیں, پہنچ جائیں وہاں تک. So Seabed Authority is one of the biggest beacon of economic development for CPEC. But please understand that you need to have your own legal framework in place first to be able to be assertive on the strategic interest on the ocean itself. اور اس کے علاوہ فش تو خیر جو آپ کی لیونگ ریسورسز ہیں وہ بھی آپ کی ہیں 200 ناٹیکل مائلز تک. تو انڈین فشرمین جو آتے ہیں ہم ان کو صرف اسٹریٹجک نقطۂ نظر سے گرفتار ضرور کرتے ہیں, مگر در حقیقت وہ لا آف دا سی کے کنونشن کے فریم ورک کے نیچے دے آر آلسو وائلیٹنگ اینڈ دے آر آلسو ٹو بی ہیلڈ ریسپانسبل فار ڈپلیٹنگ ریسورسز which are preserved and guaranteed to you under international law. اس طرف ہم نے وہ نقطہ ابھی اٹھایا ہی نہیں ہے. جو ان رپورٹڈ ان لافل فشنگ کا کانسیپٹ ہے جو ٹونا کمیشن میں آپ لے کے جاتے ہیں, جو دوسرے کمیشنز میں آپ لے کے جاتے ہیں, وہ کیا ہے کہ بھی میری فش ہے کوئی اس کو ایکسپلائٹ نہ کرے, میرے لیونگ میملز کو آپ غیر ایکسپلائٹ نہ کریں, میرے ہارویسٹ کو کوئی تباہ نہ کرے, اور میں ڈٹرمن کروں گا ایز اے کوسٹل اسٹیٹ کہ کتنی فش میری ضروریات کے لیے ضروری ہے, اور اس سے بیونڈ اگر ہارویسٹ اویلیبل ہے تو اس کی لائسنس میں دوں گا. اب یہ میرے فیڈریشن کا ایشو ہے, وہ لائسنس جو ہے وہ سندھ دیتا ہے یا بلوچستان دیتا ہے یا فیڈرل گورنمنٹ, وہ سیپریٹ ایشو ہے. مے بی 12 ناٹیکل مائلز تک صوبہ دے دے, 12 سے بیونڈ وہ دے دے, مگر وہ انٹرنل ایشو ہے. بنیادی ایشو یہ ہے is there is a mechanism to use this opportunity. We don't have the legal thing in place. So fish جو آپ کی living resource ہے
اس کی پریزرویشن, اس کی لائسنسنگ ریجیم, اس کا لیگل فریم ورک ایک سیپریٹ ایکسرسائز ہے. اب ہم یہ آرگیو کر سکتے ہیں کہ جو میں نے چند باتیں جو قانون کی نظر سے آپ کو بتائی ہیں, کیا جو 1976 میری ٹائم زونز ایکٹ کی ایک اضافی تفصیلی لیجسلیشن کا ہم ذکر کر رہے ہیں, کیا یہ سب باتیں اس میں مختلف چیپٹرز میں آ جائیں؟ یہ بھی ایک اپروچ ہو سکتی ہے. کیا اس کو سی پیک سے لنک کر دیا جائے؟ یہ بھی ایک اپروچ ہو سکتی ہے. اٹ کوڈ بی آرگیوڈ ٹو بی اے سی پیک امپلیمنٹنگ لیگل فریم ورک. مگر یو آلسو نیڈ ٹو پریزرو the interest of your own people when about these resources. CPEC پر جو ابھی ڈسکشن ہوئی ہے, I just want to add 2 more additional points on that. There has to be a balancing factor. The participation of the private sector of Pakistan is critical to create a balance. And you need to encourage the private sector of Pakistan to come back and bring back this money into Pakistan. Invest in CPEC specific resources. CPEC کے نیچے آپ نے 2012 کے اکنامک زونز ایکٹ بنایا ہوا جس میں آپ اکنامک زونز نوٹیفائی کریں گے. وہاں پر 5 سال کی ٹیکس کنسیشن ہے, کسی کو پتہ ہی نہیں ہے اس کا. جو پیسہ ملک سے باہر پڑا ہوا ہے, جو دبئی میں انویسٹڈ ہے, جو دائیں انویسٹڈ ہے, بائیں انویسٹڈ ہے, why can't we make an offer of a voluntary repatriation؟ اور پاکستانی بزنس مین کو آبلیگیشن کے طور پہ کریٹ کریں, جس طرح پاکستانی اور چائنیز کانٹریکٹر کا ایک لیگل فریم ورک ایگزسٹ کرتا ہے. پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل نے کہا ہے کہ آپ نے ایک پاکستانی لوکل کانٹریکٹر کو ساتھ رکھنا ہے, اس کو 30% کام اس سے کروانا ہے. اب یہ الگ بات ہے, وہ بائی ہو جاتا ہے, بٹ یہ ریکوائرمنٹ ہے. سو پاکستانی انویسٹر کا پاکستان کے سی پیک کے پروڈکٹس میں پیسہ لگانا انتہائی کریٹیکل ہے, اور اس کے لیے فیسیلیٹیٹ کیا جائے, جو بھی اقدامات کرنے ہیں فیسیلیٹیٹ کیا جائے. اور تیسری بات کہ آپ کا جو کوہیشن فنڈ ہے, جس طرح یورپین یونین کا ہے, وہ فنڈ جس کی بات پہلے بھی کی گئی, کا مطلب کیا ہے کہ 2 ریاستیں آپس میں تعاون کرنے جا رہی ہیں, ایک کوآپریشن کرنے جا رہی ہیں. کوآپریشن میں بوتھ نیڈس ٹو لفٹ آف ٹوگیدر, سوشلی, اکنامکلی اینڈ ٹریڈ وائز. ایکسپلائٹیٹو اپروچ نہ بن جائے بائی ڈیفالٹ, ناٹ دیٹ اینی ون ڈیزائرز اٹ, لیکن ہمارے فیلئر کی وجہ ایکسپلائٹیٹو نہ بن جائے. سو وی نیڈ ٹو لفٹ آف ٹوگیدر. اور اگر اس ٹوگیدرنیس میں کوئی کمی ہے, ٹو مینج سوشل اکویژن, دے شوڈ بی فنڈز ایلوکیٹڈ. سو دا فنڈ کی ایلوکیشن کا لیگل پریسیڈنٹ یورپین یونین ٹریٹی میں موجود ہے. اس کے علاوہ اور بھی ہے کہ جب ایک ریاست دوسری ریاست کی انوائرمنٹ استعمال کرے گی, دوسری ریاست کی ٹیریٹری استعمال کرے گی, دوسری ریاست کا فریم ورک, انفراسٹرکچر, HR استعمال کرے گی, تو اس ریاست کے سوشل انڈیکیٹرز کو بھی ابھرنا ہے. اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ یہ ریاست, یہ خطہ ایک اور چیلنج کے سامنے کھڑا ہے سپہ سالار بن کے, وہ ہے ریڈیکلائزیشن کا. اور ریڈیکلائزیشن اور ایکسٹریمزم کو ڈیفیٹ کرنے کا طریقہ اکنامک ریوائول ہے. سو اگر کوئی سوشل ڈسپیرٹی کی پاسبلٹی نظر بھی آتی ہے ان سی پیک کولیبوریشن, دین دیر شوڈ بی اے پاسبلٹی آف فنڈ بینگ پلیسڈ ایٹ ڈسپوزل آف پاکستان ٹو remove that disparity so that the radical and extremist elements do not take control and charge in this area. They are sidelines, completely sidelined. And which also means there should be an open investment policy for other investors all over the world to come into Pakistan. Which also means there should be more further innovative legal approaches. کیا ہم افغانستان کی ریاست کو ورچوئل اکنامک زون نہیں ڈکلیئر کر سکتے؟ ایران کی ریاست کو ورچوئل اکنامک زون کہ جو پاکستانی بزنس مین وہاں انویسٹ کر رہا ہے اس کو بھی ٹیکس کنسیشن دی جائیں, ہم کر سکتے ہیں. اٹ ڈزنٹ ٹیک مچ نوٹیفیکیشن فرام CBR اور FBR. So that is the kind of thing that we need to look at to improve all these conditions. So ladies and gentlemen, these were some of the points I wanted to bring to your notice, that while we are looking at CPEC, while we are looking at security of the Indian Ocean, it's a much larger issue. Our legal preparatory work, to me, is far little in comparison to the occasion that we are confronting, in comparison to the historic phase that we are passing. There is no archive available to public
on the number of agreements that Pakistan has, China has signed in terms of their availability in a textual sense. We know their titles, but till such time we don't know the text, we don't know the master agreement, as we say. We know of it, we know of its economic formulations, but these are the things that we need to prepare for. So I must thank you for your time and your patience.